بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کچھ میں ہے آج بھی پاکستان اور انڈیا کے خلاف 15 فروری کا میچ۔ دیکھیے، پاکستان نے فیصلہ کر لیا اور یہ فیصلہ یقینی طور پر سری لنکا کی ریکویسٹ، بنگلہ دیش کی ریکویسٹ، یو اے ای کی ریکویسٹ اور بہت سارے دوست ممالک کی درخواستوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان 15 فروری کو میچ کھیلے گا۔ اور پھر خاص کر آئی سی سی نے جو بینیفٹ دیا بنگلہ دیش کو، اس کے بعد یہ وزیر اعظم پاکستان نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ 15 فروری کا میچ ہونا چاہیے اور ٹیم 15 فروری کو اگینسٹ بھارت کولمبو میں کھیل سکتی ہے۔ جناب، اب اس اجازت کے بعد بہت سارے لوگ، خاص کر ہمارے پڑوسی ملک کے میڈیا اور کچھ ہمارے اپنے لوگ، انہوں نے ایک تنقید شروع کر دی ہے کہ جی اب کیوں اجازت دے دی، اب تو منع کر دیا تھا، پرائم منسٹر نے منع کیا تھا۔ کھیلنے سے بھی پرائم منسٹر نے منع کیا تھا اور اب دوبارہ کھیلنے سے، نہ کھیلنے سے بھی منع کیا تھا وزیر اعظم نے، اور کھیلنے سے بھی وزیر اعظم نے کہا کھیلنے کے لیے۔ لیکن اس تمام ایکسرسائز میں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میچ نہیں اب ہونا چاہیے چونکہ پاکستان نے منع کر دیا، تو میرے بھائی، آپ سب کو میں آج یہ بتاؤں کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ دراصل دنیا کرکٹ میں کرکٹ کے وجود کے مانند ہے۔ آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں، ہم کبھی بھی کرکٹ کے اگینسٹ نہیں گئے، کسی بھی کھیل کے اگینسٹ نہیں گئے۔ ہماری گورنمنٹ نے کبھی بھی یہ رول پلے نہیں کیا کہ ہم انڈیا سے نہ کھیلیں یا کسی ملک سے نہ کھیلیں، لیکن یہ ایک ضرورت تھی آئی سی سی کو اس کے دوہرے معیار کو بے نقاب کرنے کی۔ یہ ضرورت تھی اپنے پڑوسی ملک، اپنے دوست ملک بنگلہ دیش کے عزت اور وقار کو بحال کرنے کی۔ یہ ضرورت تھی، جو ایکسرسائز ہوئی وہ ضرورت تھی کہ ہم اس خطے کو یہ بتا سکیں کہ آخر اس خطے کا چودھری کون ہے، اور ہمارے نہ کھیلنے سے کرکٹ کو کتنا نقصان ہوگا۔ آئی سی سی جس گھمنڈ میں ہے، اس گھمنڈ سے، یا بھارت جس تکبر میں ہے، اس تکبر کا جو نقصان ہے وہ کس کو ہوگا؟ دیکھیے، یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے میچوں سے ہی سب سے زیادہ آئی سی سی کو ارننگ ہوتی ہے۔ اس ارننگ سے پاکستان کو حصہ نہیں ملتا، انڈیا کو حصہ نہیں ملتا، بلکہ وہ چھوٹے ممالک، ایسوسیٹ ممالک جن کی کرکٹ چل رہی ہے، لائک نیپال کو آپ دیکھ لیں، زمبابوے کو آپ دیکھ لیں، کینیڈا کو آپ دیکھ لیں، یو اے ای کو دیکھ لیں، نیدرلینڈ کو دیکھ لیں، یہ سب اپنے آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے نا کرکٹ کی، وہ آئی سی سی سے ملنے والے فنڈ کی وجہ سے ہی کر پاتے ہیں۔ اور اگر پاکستان انڈیا میچ نہ ہو تو اس فنڈ جو آئی سی سی جنریٹ کرتا ہے وہ کیا رہ جائے گا؟ آپ سوچیں پھر یہ جو ایسوسیٹ ممالک ہے ان کی کرکٹ کیسے چلے گی؟ تو یقینی طور پر یہ ضروری تھا ساری چیزوں کو بتانا، ساری چیزوں کو اجاگر کرنا، اور پاکستان نے ایک باعزت طریقے سے نہ صرف اپنی ورث کو ثابت کیا، میچ کی اہمیت کو ثابت کیا، بلکہ اس نے بنگلہ دیش کی جو اہمیت ہے اس کو بھی اجاگر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوست ممالک، خاص کر سری لنکا اور یو اے ای، تو ان کو بھی بتا دیا کہ دیکھیں جناب، ہم کرکٹ کے دشمن نہیں ہیں۔ ہم نے تو سری لنکا میں اس وقت بھی کرکٹ کھیلی 1996 میں، جب کوئی یہاں نہیں کھیلنا چاہ رہا تھا، اور اس کا اقرار خود سری لنکا کے پریزیڈنٹ نے اپنے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے، جو انہوں نے ایک ایکس اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ کیا ہے، اس میں انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اور خود اس کا ذکر کیا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا 1996 کا، جب دیگر ٹیم نہیں کھیلنے آ رہی تھی تو پاکستان نے یہاں کھیلنے کو ترجیح دی۔ اور جہاں تک انڈیا سے میچ کی بات ہے تو میرے دوستوں، آپ کو تو معلوم ہے نریندر مودی اسٹیڈیم میں پاکستان ٹیم پہ پتھراؤ ہو رہی تھی، اور اس پتھراؤ کے باوجود پوری ٹیم گراؤنڈ میں موجود تھی، اور ہیلمٹ پہن کے انہوں نے فیلڈنگ کی تھی پاکستان ٹیم نے۔ تو ہم تو کرکٹ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ ہم تو کرکٹ کے لیے برابری کی سطح پہ اپنے حقوق کا دفاع کرتے ہوئے ہر میدان میں ہر ایک سے کھیلنے کو تیار ہیں، خواہ وہ انڈیا ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا نا کہ کیسے جنرل ضیاء الحق کے دور میں کرکٹ ڈپلومیسی جو ہے وہ کامیاب ہوئی تھی، اور انڈین فوجیں واپس بیرکوں میں گئی تھی۔ بالکل ایسے ہی یہ میرے بھائی، ہم اگر آپ سے دشمنی کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ نے شہریار
خان جو کہ سابق چیئرمین تھے ہمارے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، جب انہوں نے انڈیا پاکستان کرکٹ تعلقات کی بہتری کے لیے دلی کا وزٹ کیا تھا اور آپ کے پاس آئے تھے، تو آپ لوگوں نے، آپ کے دہشت گردوں نے، جو کہ نام نہاد مذہب کا نام لے کر جو ہے وہ نام نہاد دہشت گرد ہیں وہ، اور انہوں نے مذہب کے آڑ میں دہشت گردی کرتے ہیں، تو انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ ہم تو اس وقت بھی منع کر دیتے، پھر باقی آگے کرکٹ چلتی ہی نہیں آپ کی۔ لیکن ہم نے اس وقت وہ تمام چیزوں کو ایک طرف رکھا، اور ٹاسک ہمارے پاس جس کو دیا گیا وہ تھا اس وقت مقدر کا سکندر، جسے میں کہوں سکندر کہوں کرکٹ کا، وہ ہے محسن نقوی، جنہوں نے چیمپئنز ٹرافی میں پہلے آپ کو منہ کی کھانی پڑی، آپ نے کہا نہیں کھیلنا، نہ کھیلیں، ہم نے کہا ہم بھی نہیں آئیں گے، ہم بھی نہیں کھیلیں گے آپ کے یہاں، اور ایک معاہدہ طے پا گیا، آپ نے دبئی میں کھیلا، ہم سری لنکا میں کھیلنے کے لیے تیار ہو گئے، اور نقصان آپ کا بھی ہوا، ٹھیک ہے نا، پاکستان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، نقصان تو آپ ہی کا ہی ہوا۔ تو اب اسی معاہدے کے تحت ہم اگر سری لنکا میں کھیل لیں تو وہ بھی محسن نقوی صاحب کی کامیابی ہے، اور آج اگر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 15 فروری کا میچ کھیلیں گے تو وہ بھی محسن نقوی صاحب کی کامیابی ہے، جنہوں نے آئی سی سی کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا، جنہوں نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، جو سب آ کے پاکستان کے در پہ پڑ گئے کہ جناب کھیل لو کھیل لو کھیل لو، ورنہ آئی سی سی کنگلا ہو جائے گا، آئی سی سی ختم نہ ہو جائے، آئی سی سی بند نہ ہو جائے، یہ دکانداری ہی نہ شٹر ڈاؤن ہو جائے۔ تو دیکھیں یہ سب چیزیں چلی ہوئی، اور پاکستان نے پھر، اچھا میرے انڈیا کے دوست بڑے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ پاکستان نے بڑی ڈیمانڈیں کر دی ہیں، کیا ڈیمانڈ کی پاکستان نے؟ آیا پریس ریلیز میں کچھ بتایا آئی سی سی نے، یا اے وہی بس ہوا میں تیر چلا رہے تھے کہ جی ہمارے ساتھ پاکستان کہتا ہے جی ہمارے ساتھ ٹیسٹ کرکٹ کھیلو، ہمارے ساتھ جو ہے بائیلیٹر سیریز کھیلو، اور یہ کرو اور وہ کرو، اور آئی سی سی آمدنی میں ہمیں 35 ملین ڈالر سے زیادہ بڑھا کے جو ہے نا 50 ملین کر دے، 60 ملین کر دے۔ اور میرے بھائی، پاکستان ایک ایسا مخلص ملک ہے جو دوستوں کا دوست ہے، اور اس نے ہمیشہ یہ بتا دیا ہے کہ دوستی کیسے نبھائی جاتی ہے۔ سری لنکا کو بھی بتا دیا کہ ہم پہلے بھی آپ کے دوست تھے، آج بھی دوست ہیں، اور ہم کھیل لیں۔ بنگلہ دیش کو بھی بتا دیا کہ آپ کا ماضی کچھ بھی رہا ہو آپ کی گورنمنٹ کا، لیکن آپ کی عوام سے ہماری محبت پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، اور بتا دیا سارے رویے سے کہ ہمیں خطے کے چودھری، ہمیں دوستوں کے دوست، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، ہمیں برے وقت میں کام آنے والے، ہمیں لالچ نہیں کسی کی چیز کی بھی، ہم نے کوئی ڈیمانڈ آئی سی سی سے نہیں کی۔ یہ تو سب میڈیا وار تھی، میڈیا وار کہہ رہا تھا کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ بہرحال یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، خطے کا چودھری کون ہے؟ ساؤتھ ایشیا کا چیمپئن پاکستان ہے، اور اس چیمپئن کا سکندر ہے محسن نقوی۔ جی ہاں، محسن نقوی اس خطے کا اس وقت ایسا چیمپئن ہے کہ جس کی چالوں کو سمجھنا نہ آئی سی سی کے بس میں ہے اور نہ انڈیا کے بس میں ہے۔ آج پوری انڈین میڈیا اگر محسن نقوی کی گن گا رہی ہے تو صرف ان کے سیاسی سوچ بچار اور ان کے ان چالوں کی وجہ سے، جس میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں یا ناکام ہو رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، خطے کا چودھری پاکستان ہے، کرکٹ کا چودھری پاکستان ہے۔ آئی سی سی کو بتا دیا کہ انڈیا پاکستان کے بغیر کرکٹ میں کچھ نہیں، اگر ہمارا انڈیا سے میچ نہیں ہوتا تو آئی سی سی کی دکانداری بھی نہیں، آئی سی سی بھی ختم۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں آپ لوگوں سے صرف ایک اپیل کروں گا کہ خدا را کرکٹ کو سپورٹ کریں، کھیل کو سپورٹ کریں، میدانوں کو آباد رکھیں۔ میرے خاص کے انڈیا کے دوست، وہ جب بھی کوئی ولاگ کریں، کوئی بات کریں، انڈین میڈیا پہ بیٹھیں، کوئی ٹرانسمیشن کوئی کریں، تو یہ یاد رکھیے کہ کھیل سب سے پہلے، کھیلوں کے ذریعے ہی اب دنیا میں ہم حکمرانی کر سکتے ہیں، ہم محبت کے ذریعے ہی ایک دوسرے کو جیت سکتے ہیں۔ نفرت کا پرچار نہ میرے ملک کے لیے صحیح ہے نہ آپ کے لیے صحیح ہے۔ ملائیں سب کو، اس ماحول کو دوبارہ پیدا کریں جب جاوید میرداد بیٹنگ کر رہے ہوں، چیتن شرما بولنگ کر رہے ہوں، پورا اسٹیڈیم دعا گو ہو، آپ والے آپ کے لیے دعا کریں، ہمارے والے ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ چھوڑ دیں کہ ایشیا کپ میں آپ نے ہمیں 3 میچ میں شکست دی، ٹھیک ہے، مان لیا کرکٹ میں ایسا ہوتا ہے، 3 میچ میں ہم ہارے۔ جاوید میرداد کے چھکے نے بھی تو سب کچھ سارے چھکے چھڑا دیے تھے نا۔ پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں شاہد آفریدی نے ایشیا کپ میں کیا کیا تھا، 2 چھکے مارے اور بازی پلٹ گئی۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری مثالیں ہیں جو ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کھیل
میں ہار جیت پارٹ ہے. آپ جیتے ہم جیتے کوئی ایک تو جیتے گا, کوئی بھی جیتے, لیکن محبت کا یہ جو رشتہ ہے نا, کرکٹ ڈپلومیسی, اس کو جاری رکھیے. یہی ہماری اور آپ کے دونوں ملکوں کو قریب لا سکتا ہے, اس دنیا کی کرکٹ کو آباد رکھ سکتا ہے, آئی سی سی کے خزانے کو بھر سکتا ہے, آئی سی سی کو پال سکتا ہے. تو یاد رکھیے, خطے کا چودھری کون؟ پاکستان. اور اس کا سکندر کون؟ محسن رضا نقوی.